بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارا سونا اور کھانا یہ دونوں عمل ہمارے قبضے میں ہے، سونا بھی اور کھانا بھی۔ اگر ہم سونے کی ترتیب نہیں بنائیں اور کھانے کی کوئی ترتیب نہ بنائیں تو یہ ہمارا قصور ہے۔ مجبوری جسے کہتے ہیں کوئی مجبوری نہیں ہوتی، ہر مجبوری کا ایک حل ہوتا ہے۔ انسان مجبور بنایا گیا ہے کس بات میں؟ جہاں اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم اس کو دکھانا ہے کہ تو مجبور ہے، ورنہ اتنی صلاحیت دے دیا ہے کہ آسمان پہ ہزاروں کلو کا لوہا اڑا نہیں اڑا ہے، اڑا کو ممکن ہے کیا؟ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں اس لیے ممکن سمجھ رہے ہیں۔ ہم بیٹھ کے یہاں بیٹھ کے ساری دنیا میں بغیر وائر کے بات کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ سب اتنا سب ہو سکتا ہے، تو ہمارے سونا اور کھانا ہمارے کنٹرول میں نہیں آ سکتا۔ لوہا ہمارے کنٹرول میں آ گیا، ہم نے آسمان پہ اڑا دیا، گھنٹوں اڑا دیا۔ حج کرنے جاتے تھے، ایک دو مہینے کا سفر پانی کے جہاز کا ہوتا تھا، کشتی سے جاتے تھے اور پتہ نہیں کتنے 6 مہینے کا سفر ہوتا تھا، پیدل جاتے تھے، سال بھر کا سفر ہو جاتا تھا، سب نہیں ہوتا تھا کیا؟ اب یہ گھنٹوں میں بدل گیا یا نہیں بدل گیا؟ تو جہاں مجبوری سمجھ میں آئی، اس مجبوری کو دوری سے دور کر دینا یہ انسان کے بس میں اللہ نے رکھا ہے۔ لیکن جب اس کی فکر آئے گی تب، جب فکر ہی نہیں ہے کہ ہم کو سونا کب ہے اور کھانا کب ہے، تو شیطان نے بے فکرہ بنا دیا ہے۔ یہ ہمارے قبضے میں ہے، ہم طے کر لیں ہم اتنے بجے سوئیں گے، اتنے بجے کھائیں گے، اتنے بجے سوئیں گے، بس طے کر لیں۔ خصوصاً کھانے کے بارے میں طے کر لیں، ہم یہ کھائیں گے، اتنے بجے کھائیں گے۔ دیکھ رہے ہو ہماری کالونی کے ایک صاحب کو کہ پوری رات کتنے سال جاگ رہے تھے، 4 سال 5 سال کتنے سال گزر گئے، پوری رات جاگ رہے تھے، اب آرام سے پوری رات سوتے ہیں۔ کیا کیا؟ پوچھ لو۔ سب سے پہلے ان کو فکر آ گئی کہ اگر اسی طرح جیتے رہے تو بہت جلدی یہ بڑھاپا آ جائے گا، کسی کام کے نہیں رہیں گے، اس لیے ان کو ضرورت سمجھ میں آئی اور یہ سمجھاتا رہا شیطان تمہاری مجبوری ہے، تمہاری بچپن کی عادت لگ گئی، کھانا اور نہانا، یعنی صبح کا ناشتہ جو ہے جب تک ناشتہ نہیں کریں گے، جب تک کہتے ہیں ٹوائلٹ نہیں ہوئے گی، اور جب ٹوائلٹ کر لیں گے تو نہائیں گے، تو گویا کھانا پہلے کھایا، ٹوائلٹ بعد میں کیا، اس کے بعد نہائے۔ یہ تینوں کام ایسا ہے کہ ظلم ہے اس جسم پر۔ حقانی صاحب بیان میں کہتے تھے کہ بعض لوگ ایک بیڑی منہ میں لگائے رہتے ہیں، کان میں لگا کے لے کے جاتے ہیں ٹوائلٹ جاتے ہیں، تو ان کو پوچھو تو بولے جب تک 2 بیڑی پیتا نہیں جب تک نیچے آتا نہیں ہو۔ تو ان کا جاتا تو اوپر جائے گا، کہیں آئے گا تو یہی نہ، تو مت پیو پھر بھی آئے گا وہ۔ جو نہیں پیتا بیڑی اس کا نیچے نہیں آتا۔ یہ تو ایک سوچ ہے بلا وجہ کی، شیطان کی۔ اس نے کہا نا انسان کو برباد کرنے کا میں نے ٹھیکہ لیا ہے اور میں اس ٹھیکے میں ناکام نہیں ہوں۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو برباد کرنے کا ٹھیکہ لیا تھا اور میں اس میں صرف کامیاب ہوں۔ یہ تو انسان بلا وجہ ہی کہا جا رہا ہے کہ بہت عقل مند ہے، انسان سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ تو ہنستا ہے شیطان، ہم لوگوں پر ہنستا ہے کہ تم سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ جانور اپنے نقصان کو برداشت نہیں کرتا۔ رات کو کچن کی لائٹ جلاؤ تو کاکروچ اتنے بھاگ کے چھپ جاتے ہیں، چھپکلی چھپ جاتی ہے، کتے کے لیے ڈنڈا دکھاؤ تو بھاگ جاتا ہے۔ سارا نقصان ہم نے گوارا کر لیا، تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ کون ہے بڑا بیوقوف؟ بلا وجہ کی ڈینگے ہیں ہماری کہ ہم تو بڑے ہوشیار ہیں۔ ہم ہوشیار تو ہیں، ہم چیزیں بنا رہے ہیں اور اپنے کو بگاڑ رہے ہیں۔ ہماری ہوشیاری چیزوں کے بنانے میں لگ گئی اور خود کے بگاڑنے میں لگ گئی۔ ہماری ساری ہوشیاری یہاں ناکام ہوئی ہے، خود کو لٹا کر چیزوں کو بنانا۔ اور شیطان کہتا ہے میں خود کا نقصان نہیں کروں گا، میری کامیابی ہے جو میں طے کر کے آیا ہوں، اس میں سکسیس ہو جاؤں، یہ میری کامیابی ہے۔ حالانکہ اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے، کہ بیوقوف بنانے کا کام ہی سب سے بڑی بیوقوفی کا کام ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے، اور جو کام اللہ کو ناپسند ہو وہی کام خراب ہے۔ تو ہم کو عقل دیا ہے اور کہا کہ اب تک تم نے اگر بیوقوفی کر لیا ہے تو کوئی آیا جس نے تمہارے کانوں میں ایسی باتیں ڈال دیا تو تم انسان اس لیے ہو کہ اب توبہ کر لو۔ تمہاری عقل کی بات یہ ہے، ایمان کی بات یہ ہے کہ توبہ کر لو، تمہیں پتہ نہیں تھا نا تو غلطی کیا، اور اس غلطی میں جو کچھ نقصان ہوا اس کا تدارک بھی ہو سکتا ہے، تم پھر کوشش کرو۔
تو انہوں نے کھانا، ٹوائلٹ اور نہانا چھوڑ دیا. اب پہلے ٹوائلٹ جاتے ہیں، نہا لیتے ہیں، پھر کھاتے ہیں، اور ایک وقت طے کر لیا کہ صبح 10 بجے ہمیں کھانا کھا لینا ہے اور شام کا کھانا 5:30 بجے، 4 بجے، 5 بجے کھا لینا ہے. بھوک لگی کبھی تو تھوڑا سا پھل فروٹ جو ان کے حکیم اور وید نے بتا دیا وہ کھا لیتے ہیں. ان کو پوچھو تو بولتے ہیں ہم تو بہت صحت مند ہو گئے. دیکھو جا کے، تم بھی دیکھو، ہم بھی دیکھیں، سب دیکھ رہے ہیں، صحت مند ہو گئے نہیں ہو گئے؟ جوان جیسے لگ رہے نہیں لگ رہے ہیں؟ جوان ہے، جوان جیسے لگ رہے ہیں، مگر اسی جوانی میں بڑھاپا اندر آ چکا تھا. تبھی تو محسوس ہوا کہ جلدی سے پلٹ آؤ. یہ انسان ہے، اس کا نام عقل مند ہے، اور یہ عقل کا استعمال شیطان جلدی کرنے نہیں دیتا. ذات پر آتا ہے تو صرف بات پر یا دوسروں کی ذات پر. یہ شیطان جلدی پلٹنے نہیں دیتا، اس لیے ہمارا نقصان ہوتا ہے. ہم کھانے کی ترتیب صحیح کر لیں، کھانے کی نفع کی چیزیں کھانے لگیں، نقصان کی چیزیں چھوڑ دیں. جب جی چاہا جب کھائیں، ایسا نہیں. وقت بنا لیں، وقت بنا لیں، کھائیں. کیا ہے حدیث پاک میں آپ علیہ السلام کے جملے کا مفہوم کیا ہے؟ ایک وقت کھاؤں اور ایک وقت. ہماری چاہت کیا ہے؟ 3 ٹائم کے علاوہ 4 ٹائم 5 ٹائم کھاؤں. تو نفع ان کی چاہت پر عمل کرنے پہ ہوگا یا ہماری چاہت پر؟ اور پھر ہم اپنی چاہت پر غور کریں تو یہی شیطان کی چاہت ہے. یہ شیطان کی چاہت ہے. جب جی میں آئے کھاؤ، جتنا جی میں آئے کھاؤ، جو چیز چاہے کھاؤ اور برباد ہو جاؤ. اس لیے اپنے کھانے پہ کنٹرول کریں. جی بہت چاہتا ہے، جی بہت چاہتا ہے، بہت چاہتا ہے. دیکھیے آپ ابھی برسات گئی نا، کئی لوگوں کو پوچھا عصر کے ٹائم بھجیا کھانے کا جی چاہتا ہے کہ ہاں شکیل بھائی برسات میں تو عصر کے ٹائم بھجیا کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے، اور اس کے بعد چائے گرم گرم. بولے وہ تو ضرور لازم چیز ہے، تو بھجیے کے ساتھ چائے. اب ایک آدمی عصر کے بعد جب بھجیا اور چائے کھائے گا، اور بھجیا آتے ہیں سامنے تو دبا کے کھاتے ہیں، چبا کے نہیں کھاتے. ہاں چبا کے نہیں کھاتے. بھجیا کوئی چبا کے نہیں کھاتا. حالانکہ ہر کھانا چبا کے کھانا ہے. پانی چوس کر پینا ہے تو کھانا تو بہت بڑی چیز ہے. پانی چوس کر پینا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لو، ایک گھونٹ منہ میں پانی لو، ایک گھونٹ پورا گھونٹ پانی لو، اس کو ایک ایک گھونٹ بناؤ، اس کے اندر ایک گھونٹ کے 12-15 گھونٹ بنا لو. 3 گھونٹ ایسے لے کے جب تم 3 گھونٹ پورے کر لو گے تو تم کو ڈکار آئے گی. یہ ڈکار آنے کا کیا مطلب ہے کہ اندر گیس ہوتی ہے، کف اور پت، اور یہ گیس جس کو ہندی کی زبان میں واد کہتے ہیں. واد اور کف یعنی بلغم اور پت، یہ جس میں ہوتا ہے اور سب کے ہوتا ہے، اور اس کا ہونا ضروری ہے. اور یہ غلط کھانے سے اسی کی مقدار بڑھ جاتی ہے یا اتنی کم ہو جاتی ہے جس کی ضرورت، جو ہماری باڈی کی ضرورت کو پورا نہیں کر پاتی. یا زیادہ ہو کے نقصان پہنچتا ہے یا کم ہو کے نقصان پہنچتا ہے. تو چبا کے نہیں کھایا اور دبا کے کھا لیا بھجیا. اب گھر گئے، گھر پہنچ گئے، یہ تو باہر کھا لیا تھا دوستوں میں، بھجیا کھائے، کسی کے یہاں ملاقات کے لیے گئے، اس کی گھر والی نے بنایا اور دبا کے کھا کے گھر پہنچے. اب عشاء کے بعد گھر پہنچے تو وہ کھایا تھا، تو اس لیے بھوک تو لگی نہیں. اور پوچھا کیا پکایا ہے آج؟ تو بیوی نے کہا چکن چلی. تو کہتا موڈ تو نہیں تھا، لیکن لاؤ جب چکن چلی بنائی ہو تو لاؤ تھوڑا تو کھا ہی لیں. تو پھر دبا کے کھا لیا. یہ سب کھانا ہضم نہیں ہوتا، سڑتا ہے. تو ہم تو اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں نا، ہمارے اوپر کوئی ظلم تھوڑا ہی کر رہا ہے، ہم تو ظالموں میں ہیں. انسان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ظلومن جہولا، کیا کہا گیا؟ اور ہر ظلم ہے جہل کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس لائن کا علم نہیں ہے، اس لیے اس پہ ظلم ہو رہا ہے. اس لیے جو کرتے ہیں اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ جہالت سے نکل جائیں تو ظلم سے بچ جائیں. جہالت سے نکلیں تو ظلم سے بچ جائیں. تو یہ سب بات بیان کی ہے نہیں، یہ پتہ نہیں کروں نہ کروں، کہوں نہ کہوں. بہرحال نفع تو میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ. الحمدللہ چبا کر کھانے کا وہ فائدہ نظر آیا کہ تقریباً جتنی دیر میں چھوٹا استنجا ہوتا اتنی دیر میں بڑا استنجا ہو جاتا ہے. اور جس دن ایسا لگا کہ کچھ اور بیٹھنا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ وہ کھانا تم نے جلدی جلدی میں کھا لیا تھا، اتنے لقمے کھائے تو اس کا نقصان ہے. یہ اس کا نقصان تم کو جو ہو رہا ہے اس کا. اور پھر چلنا،
کھانا کھانا اور بیٹھے رہنا کبھی صحت نہیں ہو سکتی، کہ جو چیز اندر جا رہی ہے اگر وہ بدن کو لگ رہی ہے تو وہ استعمال کرنا ضروری ہے. استعمال نہیں کریں گے تو پھر دوسرے راستے سے تکلیف پہنچے گا. اور اس کی بہت آسان سی مثال ہے. جنریٹر لینے گیا تھا، لیا تو نہیں لیکن تحقیق کیا، تو ہم نے کہا بھئی اتنے بڑے گھر میں اتنے جتنے بلب پنکھے چلتے ہیں اس کے لیے کتنا بڑا جنریٹر لینا پڑے گا؟ انہوں نے کہا اتنا لینا پڑے گا. تو میں نے کہا کہ بھئی اگر یہ خلاصہ کہ اگر کچھ لوگ باہر گئے ہیں، سب پنکھے ساتھ میں نہیں چالو ہیں، سب لائٹیں نہیں چالو ہیں، تو پھر جنریٹر چالو کریں گے تو پاور تو اتنا ہی جنریٹ ہوگا، تو پھر اپنے کو کیا کرنا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا پھر سارے پنکھے بتیاں جلا دیجیے گا. تو اگر میں یہاں پر دن کے وقت جنریٹر جلاؤں اور دروازے کے دونوں پلر پہ لائٹ جو لگی ہے اس کو بھی جلا دوں، اور 2 لائٹ یہاں وہاں لگی ہے وہ بھی جلا دوں، اور ایک سرچ لائٹ اوپر لگا رکھا تو وہ بھی جلا دوں، تو پڑوس کے لوگ کیا کہیں گے؟ مال آیا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے، کیا کہیں گے؟ اس لیے کہ جب پاور بنا ہے تو ہمیں استعمال کرنا پڑے گا. ایسے ہی جب ہم نے کھایا ہے تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی. مزدوروں کو بیماریاں کیوں نہیں لگتی؟ کہ ان کی خوراک اچھی ہوتی ہے، سادی ہوتی ہے، اور جتنا کچھ طاقت جتنا استعمال کر لینا چاہیے اتنی استعمال ہو جاتی ہے، تو پھر ڈیمانڈ کرتا ہے جسم، تو پھر کھا لیتے اپنے وقت پر. مزدور ہمیشہ نہیں بیٹھ کے کھاتا، سیٹ لوگ کھاتے ہیں. سیٹوں کے پاس ٹائم رہتا ہے بھجیا کھانے کا، بسکٹ کھانے کا، چائے پینے کا، اسنیک کرنے کا. کوئی ضرورت نہیں ہے. اور نہ شیطان نے یاد دلایا، ارے یار سینڈوچ بہت اچھی یہاں ملتی ہے، ذرا منگاؤ نا. اب وہ سینڈوچ آ گئی، بھوک نہیں تھی. کیا کریں، شکیل ہی سمجھ جاتا تو اچھا تھا. اور سب سمجھ جاتے، میرے گھر والے، باہر کے لوگ، تاکہ زندگی جو اللہ نے بہت قیمتی دیا ہے اور اس سے ہم بڑی بڑی قیمت وصول کر سکتے تھے، دنیا اور آخرت بہت کچھ بنا سکتے تھے، لیکن ہائے بیماری، وہی ریفائن تیل چاہیے، وہی بے وقت کھانا چاہیے، اور کھانا بدل بھی دیا تو چبانا نہیں چاہیے. ابھی اتنا ٹائم کون بیٹھے گا؟ تو دسترخوان پہ نہیں بیٹھے گا تو ٹوائلٹ میں بیٹھے گا. تو کو جہاں پسند ہے وہاں بیٹھنا، چبا کے یہاں بیٹھ لے دیر تک، یا تو جا کے ٹوائلٹ میں بیٹھ دیر تک. انسانوں کی مجلس میں بیٹھ اچھی جگہ پر دسترخوان پر، نہیں تو شیطانوں کے گھر میں جا کے بیٹھ. اس لیے کچھ باتیں سبق یاد کر رہا تھا، اگر آپ لوگ کو ٹھیک لگے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہ ٹھیک لگے تو معاف کر دیجیے گا، بھوک ہمیں بھی لگی ہے. اللہ ہم سب کو کہنے سنا عمل کی توفیق عطا فرما دے.